من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما بنتي بضعة مني يريبني ما أرابها وينفيني ما آذاها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات، ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور خطبہ جمعۃ المبارک کے اس بیان میں جس بات کو آپ کے گوش گزار کیا جائے، اللہ رب العزت بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بھی بات بیان کی جائے، اللہ رب رحمان مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان میں آپ حضرات سیرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا کروڑوں بار رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سیرت، آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کی شان، آپ کی رفعت، آپ کے درجات، آپ کی بلندی، اس حوالہ سے گفتگو کر رہے تھے، اور وعدہ تھا کہ اگلے جمعہ میں بھی اسی کو جاری رکھا جائے گا، تو انشاءاللہ میں وعدہ کے مطابق اسی عنوان، اسی ٹاپک کو جاری رکھتا ہوں۔ اللہ رب رحمان مجھے طاقت عطا فرمائے کہ میں صحیح معنوں میں آپ کی عظمت بیان کر سکوں۔ حق ادا تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کے ماننے والوں میں اپنا شمار کرنا لازم ہے۔ سیرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون فاطمہ؟ ام الحسنین فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون فاطمہ؟ ام الحاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون فاطمہ؟ ام الائمہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون فاطمہ؟ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون فاطمہ؟ دنیا کی تمام مومنہ عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون فاطمہ؟ جگر گوشہ رسول فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون فاطمہ؟ میرے نبی کے دل کا ٹکڑا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون فاطمہ کہ جسے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جو تکلیف جو بات مجھے تکلیف دیتی ہے، جو بات میرے فاطمہ کو اذیت دیتی ہے، وہی بات مجھے اذیت دیتی ہے۔ مطلب جس نے فاطمہ کو ستایا گویا اس نے میں محمد کو ستایا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون فاطمہ؟ میرے محبوب پیغمبر کی محبوبہ بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ لوگوں، آپ کی عظمت اور شان، آپ کا مقام، آپ کی رفعت و بلندی، آپ کے درجات،
اگر بیان کرتے کرتے ساری زندگی گزر جائے، زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی عظمت کو کما حق بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا یہ لاکھ لاکھ احسان ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں اپنے نبی کے اہل بیت کی عظمت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی تک کا تذکرہ بیان کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب پیغمبر نے اپنی سب سے پیاری بیٹی اس کی زوجیت میں دی جو میرے محبوب کو سب سے زیادہ پیارا تھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹی فاطمہ رونا، میں نے اپنے خاندان میں سب سے بہترین انسان علی سے تیری شادی کی ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہاں سے ایک بات تو یہ بھی ملتی ہے کہ بچیوں کی شادی کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھنا چاہیے، اپنے خاندان میں ان کے مطابق رشتے تلاش کرنے چاہیے، پھر باہر دیکھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شادی کرنے کے لیے 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، حسن و جمال، مال و دولت اور دین۔ اور بہترین شادی وہ ہے جس میں نہ حسن و جمال دیکھا جائے، نہ مال و دولت دیکھی جائے، بلکہ دین دیکھا جائے کہ لڑکا دیندار بھی ہے کہ نہیں، نمازیں پڑھنے والا بھی ہے کہ نہیں۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ مالدار ہونا چاہیے، دولت مند ہونا چاہیے، کوٹھی ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، کار ہونی چاہیے، بزنس ہونا چاہیے، بڑی فیکٹری ہونی چاہیے، چاہے وہ نماز ایک بھی نہ پڑھتا ہو سکتا ہے اسے کلمے بھی سارے نہ آتے، لیکن ہونا مالدار چاہیے۔ میرے نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ پہلی بات حضور نے یہ سکھایا کہ بچیوں کی شادی کرنے کے لیے پہلے اپنا خاندان دیکھو، خاندان میں نیک بچے دیکھ کر کے ان سے شادی کرو۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ آپ پر اتنی غربت تھی کہ اپنا گھر بھی نہیں تھا، اور پوری پرورش سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے محبوب کے پاس پائی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ چونکہ آپ کے چچا ابو طالب سردار تو تھے مکے کے، لیکن سردار ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پورے مکے کا خزانہ اپنے گھر میں موجود تھا۔ عالم یہ تھا کہ جو بھی مال آتا، جو بھی دولت آتی، حاجیوں پہ لٹایا جا رہا ہے، ستو پلائے جا رہے ہیں، ان کے احرام کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اور غربت کا عالم یہ تھا کہ اپنے بچوں کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ بچوں کو مختلف رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ پرورش ہو سکے۔ تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضی کا انتخاب کیا، فرمایا علی کو مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ غربت نہ دیکھو، اس کی ایمان کو دیکھو، تقوی دیکھو، پرہیزگاری دیکھو۔ تو بہرحال میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی۔ رخصتی ہو گئی۔ محبوب کائنات علیہ السلام آپ نے فرمایا علی میرا انتظار کرنا، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، میرا بولو تو صحیح انتظار کرنا۔ محبوب کائنات رحمت کائنات علیہ السلام تھوڑی دیر بعد سیدنا علی المرتضی کے گھر تشریف لے کر گئے۔ میرے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا،
دستک دی ہے، اجازت مانگی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ نے اجازت دے دی، فرمایا حضور آ جائیے۔ میرے محبوب پیغمبر تشریف لے کر کے گئے، آپ نے فرمایا علی پانی کا پیالہ لے کر کے آؤ۔ سیدنا علی المرتضیٰ پانی کا پیالہ لے کر کے آئے، میرے نبی نے اس پانی کے پیالے کے اندر اپنے ہاتھ مبارک ڈال کر کے میرے نبی نے فرمایا اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما فی تسلیما۔ یا اللہ ان میں برکت دے دے، اللہ انہیں برکت والی اولاد دے دے، اللہ ان کے رشتے میں برکت ڈال دے، اللہ ان کے درمیان الفت و چاہت میں برکت ڈال دے۔ میرا محبوب دعا کر رہے، آقا کائنات نے دعا فرمائی ہے، دعائیں دے کر کے وہ پانی کے چھینٹے سیدنا فاطمہ تو پر بھی ڈالے ہیں، سیدہ فاطمہ پر بھی ان پانی کے چھینٹوں کو ڈالا، حضرت علی المرتضیٰ پر بھی ڈالا۔ میرے محبوب نے فرمایا علی یہ بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، علی اسے تکلیف کبھی نہ دینا، اگر بیٹی فاطمہ کو تکلیف ہو تو میں محمد کو بھی تکلیف ہوا کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام واپس تشریف لے آئے، لوگوں کائنات کو ہنسی جوڑا حضرت علی اور فاطمہ کا رضی اللہ تعالی عنہما۔ لیکن عالم کیا ہے، میرا نبی بھی سخی بانٹنے والا، میرے نبی کی بیٹی بھی سخی ہے۔ سبحان اللہ۔ یقین کریں میں جب مطالعہ کر رہا تھا اور ان احادیث کو پڑھ رہا تھا تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے تھے۔ واہ اللہ سخیوں کا گھرانہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے 3 سیر جو لے کر کے آئے، مزدوری کی ہے اور مزدوری کے بدلے میں 3 سیر جو ملے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 3 سیر جو سیدہ فاطمہ کو دیے، فرمایا فاطمہ انہیں پیس کر کے روٹی بناؤ، بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ نے آٹا بنایا، آٹا گھون کر کے روٹی بنائی ہے، روٹی پکائی ہے، ابھی روٹی کھائی نہیں ہے، کھانا تیار ہوا، باہر سے آواز آئی میں مسکین ہوں، مسکین ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے کھانا کھلایا جائے۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا بیٹا حسین یہ روٹی اٹھاؤ اور مسکین کو دے دو، اور دوسرے سیر کو بھی پیس کر کے روٹی بنائی ہے، ابھی کھائی نہیں ہے۔ باہر سے آواز آئی یتیم ہوں، یتیم ہوں، روٹی کھلاؤ یتیم کو۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا بیٹا حسین روٹی اٹھاؤ اور یتیم کو دے دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ باقی جو آٹا بچائی اس کی روٹی بنا لو۔ سیدہ فاطمہ نے پیس کر کے روٹی بنائی ہے، ابھی روٹی کھائی نہیں، آواز آئی میں کہتی ہوں ابھی کیسے آزاد ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، روٹی کھلائی جائے، مجھے کھانا کھلایا جائے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا بیٹا حسین یہ روٹی اٹھا کر کے قیدی کو دے دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ اور آٹا بنا کر کے روٹی بناؤ۔ فرمایا علی اب تو آٹا سارا ہی ختم ہو گیا ہے۔ دنیا میں اہل بیت نے خرچ کیا، حضرت فاطمہ نے خرچ کیا ہے۔ حضرت فاطمہ دنیا میں خرچ کر رہی ہے، اللہ آسمان سے قرآن نازل فرما رہا ہے۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اچھا وہی ترتیب اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی، پہلے مسکین آیا،
پھر یتیم آیا اور پھر قیدی آیا. اللہ کریم نے ویسے ہی قرآن میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ جو اللہ کے راستے میں کھانے کھلاتے ہیں، اللہ کے راستے میں روٹیاں کھلاتے ہیں، مسکینوں وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو. فرمایا اللہ کریم نے اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، میں قربان رب کے قرآن پر. خالق کائنات نے فرمایا یہ جو کھانے کھلاتے ہیں لوگوں کو، دسترخوان پہ بلاتے ہیں، دسترخوان وسیع کر دیتے ہیں، فرمایا ان سے تو کوئی مطلب نہیں ہوتا، یہ ان کو کھلا کر کے اپنے اللہ کو دیکھتے ہیں کہ صلہ ہم نے اللہ سے لینا ہے، ہمیں اللہ صلہ دینے والا ہے، ان لوگوں نے ہمیں کیا دینا ہے. اللہ اکبر. لوگوں یہ ہے گھرانہ میرے محبوب کا، یہ ہے گھرانہ میرے نبی علیہ السلام کا. آؤ تمہیں ایک اور حدیث سناتا ہوں، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ، اللہ اکبر، میرے محبوب پیغمبر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، سیدہ فاطمہ سے ملنے گئے. ابھی دروازے پہ پہنچے ہیں، میرے نبی واپس آ گئے. حضرت فاطمہ پریشان ہوئی ہے، حضور واپس کیوں آ گئے؟ حضرت علی المرتضی آئے. سیدہ فاطمہ نے فرمایا علی حضور آئے تھے پر ملے بغیر چلے گئے، پتہ تو کرو حضور ناراض کیوں ہو گئے، حضور مل کر کے کیوں نہیں گئے؟ حضرت علی المرتضی آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول آپ ملنے آئے پر ملے بغیر واپس کیوں آ گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا علی تمہارے دروازے پر بڑا خوبصورت پردہ لٹکا ہوا ہے، میں اندر داخل کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں نے تو اپنی بیٹی کو سادگی سکھائی ہے، میں نے تو اپنی بیٹی کو سادہ رہنا سکھایا ہے، تمہارے تو دروازے پر خوبصورت پردہ لٹکا ہوا ہے، زیب و زینت والا پردہ لٹکا ہوا ہے. میں نے زیب و زینت والی زندگی گزارنے کا تو نہیں کوئی طریقہ سکھلایا، میں نے ایسی زندگی گزارنے کو تو نہیں کہا. میں قربان لوگوں میرے نبی نے تربیت فرمائی ہے. کیوں کہ جو انسان دنیا کی مستی میں لگ جائے اور مشغول ہو جائے اسے آخرت بھول جاتی ہے. میرے نبی کا یہی ذہن تھا کہ میرے پیاروں کو دنیا نہیں بلکہ آخرت کی فکر رہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی سادگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سادگی کا عالم دیکھو، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سونے کا ہار لا کے دیا، سونے کا، سنن نسائی میں حدیث موجود ہے، سونے کا ہار لا کے دیا. اور محبوب پیغمبر علیہ السلام سیدہ فاطمہ سے ملاقات کرنے آئے اور جب دیکھا کہ آپ نے گلے میں وہ سونے کا ہار پہنا ہوا ہے، میرے محبوب ناراض ہو گئے. آپ کے چہرے پر غصے کے اثرات نظر آئے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ میرے سونے کے ہار نے میرے بابا کو ناراض کیا ہے، میرے باپ کو ناراض کیا، اللہ کے رسول کو ناراض کیا ہے. اسی وقت اپنے ہار کو اتارا اور بیچ کر کے یتیموں، مسکینوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیا. اور پھر پوری زندگی سونا تو خدا، کبھی لوہے اور پیتل کا زیور بھی سیدہ فاطمہ نے نہیں پہنا. آج ہماری خواتین تولے اور کئی تولے کے زیورات بنا کر کے بھی خوش نہیں ہوتی، پھر بھی خاوند کو تانے ہی دے رہی ہوتی ہیں کہ آج تک تو نے مجھے دیا ہی کیا ہے. سونے اور ڈائمنڈ اور ہیرو کے زیورات بنا کر کے بھی خاوند کو تانے ہی دیتی ہیں کہ تم سے مجھے ملا کیا آج تک. اور پھر بیٹیاں بنتی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی اور کہتی ہیں ہم آپ کی سیرت کو ماننے والی ہیں. لوگوں سیدہ فاطمہ کی سیرت تو یہ ہے کہ ساری زندگی پھر لوہے کا زیور بھی نہیں پہنا.
جو کچھ ہوتا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جاتا، جو کچھ ہوتا اللہ کی راہ میں دے دیا جاتا۔ اللہ ہمیں بھی اس طرح خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نہیں بولتے، بات سخت ہو گئی ہے نا، ذرا بولو تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ اور عالم کیا ہے گھر کا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بڑھیا آئی گئی، بوڑھی عورت آئی ہے، آ کر کے وہ کہنے لگی نبی کی بیٹی میں 3 دن سے بھوکی ہوں، 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہوا، مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا جائے، مجھے روٹی دی جائے، مجھے کھانا دیا جائے، 3 دن سے بھوکی ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اماں تو 3 دن سے بھوکی ہے اور میں 7 دن سے بھوکی ہوں۔ اللہ، میں نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا، یہ 4 مٹھی آٹا کسی نے تحفے میں بھیجا ہے، چل تجھے روٹی بنا دیتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ نے اس کی روٹی بنائی، روٹی پکا کر کے خود نہیں کھائی بلکہ اس بڑھیا کو کھلا دی۔ لوگوں، یہ ہے گھرانہ میرے محبوب کا۔ تبھی تو آقا کائنات نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا سیدۃ النساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ سارے عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ میں قربان جاؤں، جب اللہ اپنی تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں رب ہوں سارے عالمین کا۔ جب اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اور جب محبوب کی محبوبہ بیٹی کی باری آئی تو میرے محبوب نے فرمایا سیدۃ النساء العالمین، میری بیٹی سارے عالمین کی عورتوں کے سردار۔ واہ سبحان اللہ، میرے محبوب کا گھرانہ تو وہ ہے جو سارے عالمین کے لیے ہے، وہ مومن ہو، مسلمان ہو، منافق ہو، کوئی بھی ہو۔ جیسے میرا نبی سب کے لیے رحمت ہے، میری نبی کی بیٹی بھی سارے عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب کائنات علیہ السلام کے پاس ایک غیر مسلم آیا اور اس نے کہا میں اسلام لانا چاہتا ہوں، ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ویلکم کیا، کلمہ پڑھایا۔ اب وہ کہنے لگا حضور بھوکا ہوں، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا نہیں کھایا کئی دن سے، سر پہ پگڑی بھی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے سر ڈھانپنے کے لیے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دستار، اپنا امامہ شریف اتارا اور اتار کر کے اس بندے کے سر پہ رکھ دیا اور فرمایا کوئی اور صحابی ہے جو اس کے کھانے کا انتظام کرے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرمایا حضور اس کے کھانے کا میں انتظام کرتا ہوں، میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں۔ لے کر کے اپنے گھر گئے لیکن گھر میں کچھ نہ ملا، اپنے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، 1-2 گھروں سے اور پتہ کیا لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مہمان کو ساتھ لیا اور لے کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سلمان مہمان کو ساتھ لیے اور سیدہ فاطمہ کے دروازے پر پہنچے، جا کر کے دستک دی، آواز آئی کون ہے؟ فرمایا بیٹی فاطمہ میں سلمان ہوں، میرے ساتھ مہمان ہے، نبی کا مہمان بھوکا ہے، اس کے کھانے کے لیے کچھ انتظام کرنا گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فرمایا چچا سلمان میرے گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں مہمان کی مہمان نوازی کیسے کروں؟ لیکن چچا سلمان نبی کا مہمان آیا ہے، چاہے میرے گھر میں کچھ
کچھ نہیں ہے، لیکن نبی کا مہمان میرے گھر سے بھوکا نہیں جائے گا۔ ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ، ذرا پھر تو بولو۔ کہا نبی کا مہمان بھوکا نہیں جائے گا۔ بیٹی فاطمہ کیا کرنا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازے کے اندر سے اپنے سر کا دوپٹہ اتارا، اپنی چادر اتار کر کے فرمایا چچا سلمان میری چادر کو لے جاؤ، اور وہ یرمان نامی یہودی کی دکان ہے، وہاں میری چادر گروی رکھوا دو، چند دانے لے آؤ، میں نبی کے مہمان کو کھانا کھلا دوں، جب دانے واپس آئیں گے ہم اس کو واپس کر کے چادر واپس لے لیں گے۔ یہ ہے نبی کا گھرانہ۔ فرمایا چادر گروی رکھا دو، دانے لے آؤ، مہمان بھوکا نہیں جانا چاہیے۔ حضرت سلمان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹی فاطمہ چادر کو گروی رکھواؤ؟ فرمایا ہاں چچا اسے گروی رکھوائیے۔ حضرت سلمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اس طرح سیدہ کی چادر پکڑی اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ چادر لے جا رہے ہیں، اور اس یہودی کی دکان پہ گئے۔ فرمایا یرمان یہ چادر گروی رکھ لے، تھوڑے سے دانے دے دے، ہم نے کسی مہمان کو کھانا کھلانا ہے۔ وہ کہنے لگا سلمان یہ چادر کس کی ہے؟ بول تو صحیح کس کی چادر لے کر کے آیا ہے؟ فرمایا یہ چادر نبی کی بیٹی فاطمہ کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بیٹی فاطمہ کی چادر لایا ہوں، اسے گروی رکھ لے اور دانے دے دے، ہم بعد میں دانے واپس کر کے چادر لے جائیں گے۔ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگ گیا، آنکھوں سے آنسو جھڑیاں لگ گئی ہیں، روتے روتے کہنے لگا سلمان یہی تو ہم نے تورات زبور انجیل میں پڑھا ہے، نبی کے گھرانے کی یہی تو صفات پڑھی ہے کہ اپنی چادر گروی رکھا دی، لیکن رب کا مہمان بھوکا نہ جائے۔ فرمایا سلمان چادر بھی لے جاؤ، دانے بھی لے جاؤ، اور اپنے نبی کے لیے پیغام بھی لے جاؤ، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں۔ یہ ہے گھرانہ میرے نبی کا، جن کے طریقے پر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، ایمان قبول کر رہے ہیں۔ میں قربان سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ لوگوں میرے نبی کا گھرانہ عظمت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے والے، سننا آسان ہے، سنانا آسان ہے، لیکن عمل کرنا مشکل ہے۔ دعا کرو اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری خواتین کو سیدہ فاطمہ کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن نا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رات کو مزدوری کی، تھوڑے سے دانے لے کر کے آئے اور لا کر کے سیدہ فاطمہ کو دیے۔ وہ فاطمہ اس کی روٹی بناؤ۔ حضرت فاطمہ نے جلدی جلدی روٹی بنائی، چند پھلکے بنا کر کے حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے رکھ دیے اور خود سامنے بیٹھ گئی۔ ہائے ہائے میں قربان، حضرت علی کھانا کھانے لگے، کھاتے گئے اور خیال نہ کیا سارا ہی کھا گئے، سارا کھا گئے۔ اور جب مرجھایا ہوا چہرہ سیدہ فاطمہ کا دیکھا، میں فاطمہ لگتا ہے تو نے بھی کچھ نہیں کھایا؟ میں ہاں علی 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ فرمایا فاطمہ اگر تو نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، سارا کھانا میرے سامنے کیوں رکھ دیا؟ تو بھی کھا لیتی، میرے ساتھ تو بھی لقمے اٹھا لیتی۔ فرمایا علی آپ نے کھا لیا تو میں نے کھا لیا۔ یہ ہے میرے نبی کی تربیت، یہ ہے گھرانہ میرے نبی کا۔ آج کل کی عورتیں تو کہتی ہیں سارا میں خود ہی کھا جاؤں، خاون کی خیر، بلکہ پکاتے پکاتے آدھا کھا جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو ہدایت دے۔ فرمایا علی آپ نے کھا لیا تو میں نے کھا لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے۔ فرمایا فاطمہ تیرے پاپا نے بالکل صحیح کہا ہے، کائنات میں تیرے سے بڑھ کر کوئی اور عورت ہو ہی نہیں سکتی۔
سبحان اللہ. ایسے تو میرے نبی نے نہیں نہ کہا. فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ. فرمایا میری بیٹی فاطمہ صرف عورتوں دنیا کی عورتوں کی سردار نہیں ہے بلکہ جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہے. اللہ اکبر. تو پھر میں تیرے علاقے میں صدا ایسے بھی کیوں نہ لگا دوں کہ ایسا بالی جا سلام پنجتن. اتنی بے ذوقی سے سنو گے تو پھر تو یہ کلام سنانے والا نہیں. ذوق سے ذرا ایسا بالی جا سلام مل کر کے ایسا بالی جا سلام ایسا بالی جا سلام پنجتن کہہ رہی ہے یہ غلام پنجتن. ایسا بالی جا سلام عاشقوں کو اپنے گھر بلائیں گے ضرور. جس کا یقین ہے وہ بولے. عاشقوں کو اپنے گھر بلائیں گے ضرور. بن کے تو دیکھو محبان پنجتن. ایسا بالی جا سلام کہہ رہی ہے یہ غلام پنجتن. ایسا بالی جا سلام. آج زور کوئی نظر آ نہیں رہا. کیا بات ہے؟ گرمی زیادہ تو نہیں ہو گئی؟ ہوئی تو نہیں ہے, لگ زیادہ گئی ہے. شاید لگ گئی ہے گرمی. بولو تو صحیح. لیکن آج وہ ذوق نظر آ نہیں رہا. پچھلے دن میں بڑا ذوق تھا ماشاءاللہ. آج کیا ہوا ہے؟ مل کر کے ذرا ایسا بالی جا سلام کہہ رہی ہے یہ غلام پنجتن. ایسا بالی جا سلام. عشق یوں پلکوں پہ سجدہ کر گئے. عشق یوں پلکوں پہ سجدہ کر گئے. آنکھ کو بھی ہے احترام پنجتن. ایسا بالی جا سلام. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا آج لگتا ہے اس کا بھی ذوق فارغ ہو گئے. مائک بدل لو. دوسرا مائک لگا دو. مشین کا مسئلہ ہو گیا. اللہ بخشے ہو گئی مشین. اللہ اکبر. چلو آواز آ رہی ہے بھائی؟ آ رہی ہے. بغیر اسپیکر تو ساتھ تسا دینا ہے. اسپیکر ہے تو ساتھ چھڑ دیتا ہے. ہوں ساتھ تسی دینا انشاءاللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث صحیح بخاری میں نقل فرمائی اور حدیث کا نمبر 3767 ہے. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا
فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني. آقا کائنات نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. فمن أغضبها، جس نے اس کو ستایا، جس نے اس کو ناراض کیا، فقد أغضبنی، گویا اس نے میں محمد کو ستایا، مجھے ناراض کیا، مجھے ستایا. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا فَإِنَّمَا بِنْتِي بُضْعَةٌ مِّنِّي. فرمایا لوگو میری یہ جو بیٹی فاطمہ ہے نا، میری بیٹی فاطمہ، فرمایا بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے. یوری، فرمایا کائنات علیہ السلام نے، یوریبنی ما اغابہا ویوزینی ما آزاہا. فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے وہی چیز میں محمد کو تکلیف دیتی ہے، جو چیز اس کو ستاتی ہے وہی چیز میں محمد کو ستاتی ہے. اگلی حدیث سماعت فرمائیں، یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 6286 ہے. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا الا تردین ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنات. فرمایا میری بیٹی فاطمہ دنیا کی تمام مومنہ عورتوں کی سردار ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا سیدۃ نساء ھذی الامہ، میں پوری امت کی میری بیٹی عورتوں کی سردار ہے. اللہ اکبر. لوگو یہ ہے میرے نبی کا گھرانہ. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث کا نمبر 3115 ہے. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا لوگو کل جنت میں میرا بھی، میری بیٹی فاطمہ کا اور علی کا، حسن و حسین کا اللہ نے جنت میں ایک ہی گھر بنایا ہوا ہے. ہمارا جنت میں ایک ہی گھر ہوگا جس میں میں بھی رہوں گا، میری بیٹی فاطمہ بھی رہے گی، علی اور حسن و حسین بھی رہیں گے رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ اکبر. میں قربان جاؤں لوگوں، یہ گھر نہ میرے محبوب کا، یہ گھر میرے نبی کی بیٹی کا. اور آج لوگ بڑی غلط فہمی پیدا کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ میرے نبی کی باقی ازواج نے اہل بیت کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، اہل بیت کے ساتھ پیار نہیں کرتے تھے. اور سیدہ امی عائشہ جان، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں. لوگوں آؤ دیکھو میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی سیدہ فاطمہ سے کتنا پیار تھا. یہ تو لوگ اپنا اپنا بغض نکالتے ہیں، اپنی اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں. یہاں میرے نبی کی ازواج بھی میرے نبی کے اہل بیت سے محبت کرتی ہیں. اور الحمدللہ ہم سنی وہ ہیں جو نبی کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، نبی کی ازواج کو بھی مانتے ہیں. کوئی نبی کے اہل بیت کو نہیں مانتا، کوئی نبی کی ازواج کو نہیں مانتا. ہم پہ اللہ کا انعام اور احسان ہے، ہم سب کو ماننے والے ہیں. بولو الحمدللہ. پھر بولو. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وَمَا رَأَيْتُ أَحَدٌ كَانَ أَصْدَقَ لَحْمًا مِنْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي وَلَدَهَا صلی اللہ علیہ وسلم. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے کائنات میں بیٹی فاطمہ سے زیادہ کسی کو سچا نہیں دیکھا. واہ سبحان اللہ. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں، فرمایا میں نے کائنات میں
فاطمہ سے زیادہ سچا کسی کو نہیں دیکھا. ہاں وہ الگ بات ہے، الا ان یکون الذی ولدہا، فاطمہ کا مقابلہ اس کے والد سے تو نہیں نہ کر سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا حضور کا مقام بلند ہے، لیکن حضور کے بعد کائنات میں فاطمہ سے سچا کوئی اور نہیں ہے. اور میرے نبی کی ازواج سیدہ فاطمہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والی، آپ سے پیار کرنے والی اور آپ کا خیال اور احترام کرنے والی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو آپ کے ازواج کے بارے میں بکواس کرتے ہیں. اور وہ لوگ بھی بڑے عجیب ہیں جو فضول میں من گھڑت باتیں بنا کر کے، فضول میں ہی قصے کہانیاں بنا کر کے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کو جلایا گیا اور صحابہ اکرام نے جلایا، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، ہو سکتا ہے آپ اپنے بغض کو، اپنی نفرت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسی پوسٹ بناتے ہیں، وگرنہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. صحابہ اکرام تو میرے اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، وہ تو پیار کرنے والے تھے. آپ کو ایک واقعہ سناؤں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے حضرت عبداللہ بن عمر سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جو حضرت حسین کو پسند نہ آیا. حضرت حسین ناراض ہو گئے. فرمایا عبداللہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ، تو میرے نانے کے غلام کا بیٹا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رونے لگ گئے اور روتے روتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے. فرمایا بابا حسین نے ایسے کہا ہے کہ تم میرے نانے کے غلام کے بیٹے ہو. حضرت عمر آئے. فرمایا حسین بیٹا ذرا وہ بات دوبارہ تو کہو جو تو نے عبداللہ سے کہی ہے. فرمایا عمر آپ میرے نانے کے غلام ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو کو پکڑا اور روضہ رسول کے سامنے لے آئے. فرمایا بیٹا حسین جو بات وہاں کہی تھی ذرا دوبارہ کہو، ذرا یہاں بھی کہو. حضرت حسین نے روزے کے سامنے کھڑے ہو کے کہا. فرمایا عمر تم میرے نانے کے غلام ہو. یہ جو تمہیں خلافت ملی ہے نا، یہ جو تم امیر المؤمنین بنے ہو نا، یہ تو میرے نانے کی وجہ سے بنے ہو. یہ تو میرے نانے کی غلامی کی وجہ سے تمہیں سب کچھ ملا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. رو رو کر کے آنکھیں بھی اور رو رو کر کے داڑھی بھی گئی، آنکھیں تر ہو گئی، داڑھی تر ہو گئی. فرمایا حسین عمر کو اور کیا چاہیے؟ جیسے آج دنیا میں تو نے کہا ہے کہ میں تیرے نانے کا غلام ہوں، تجھے اللہ کی قسم ہے کل قیامت کے روز بھی کہہ دینا کہ عمر تم میرے نانے کے غلام. فرمایا حسین کل قیامت کو بھی یہ گواہی دے دینا کہ تم میرے نانے کے غلام ہو. عمر کو اور کیا چاہیے کہ جسے اہل بیت کی زبان سے یہ گواہی مل جائے کہ عمر نبی کا غلام ہے. رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ تو اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، صحابہ تو اہل بیت سے پیار کرنے والے تھے، اپنی جانیں اہل بیت پہ لٹانے والے تھے. لیکن نفرت کرنے والوں نے، بغض رکھنے والوں نے صرف اپنے بغض کی خاطر، اپنے بغض کی وجہ سے انتہا کر دی. اپنے بغض کی وجہ سے، اپنی نفرت کی وجہ سے دنیا میں نفرت پھیلا دی. اپنے بغض کی وجہ سے دنیا کو پریشان کیا. اپنے بغض کی وجہ سے لوگوں کا ایمان خراب کیا. لوگوں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سنی وہ ہیں کہ جو اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کی ازواج کا بھی احترام کرتے ہیں. اور رب کائنات کی قسم جو کسی ایک سے بھی بغض رکھے، اللہ کی قسم وہ دائرہ اسلام میں رہ سکتا، وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا. جو صحابہ کے خلاف بولے، ازواج کے خلاف بولے، جو نبی کی اہل بیت کے خلاف بولے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اہل بیت کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، صحابہ اکرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ازواج مطہرات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے جمعہ انشاءاللہ معراج کے عنوان پر گفتگو شروع کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.